بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا جلال الدین رومی بڑے پائے کے عالم تھے اور ان کے شاگردوں کا حلقہ بے حد وسیع تھا۔ جب وہ درس کا سلسلہ شروع کرتے تو ان کے ارد گرد کتابوں کے ڈھیر لگے ہوتے جن میں محفوظ اسرار و رموز کی تشریح وہ ایسے دلکش انداز اور خوبصورتی سے کرتے کہ سامعین دم بکوک ہو کر اس سے مستفیض ہوتے۔ ایک دن شمس تبریز اپنے مرشد حضرت شیخ کمال الدین کے فرمان کے مطابق مولانا کے مکتب کا پتہ پوچھتے آپ کے درس کی محفل میں آئے تو دیکھا کہ مولانا حسب معمول پانی کے ایک بڑے تالاب کے کنارے درس و تدریس میں مصروف ہیں۔ ان کے گرد بلند پایا علمی کتابوں کا ڈھیر لگا تھا۔ شمس نے بے نیازی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مولانا رومی نے شاید اپنا وقت بچانے کے لیے ایک جملہ بول دیا، یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ آپ نے عذرا مذاق انجان بن کر کہا، آپ کیا درس دے رہے ہیں اور یہ کیل و قیاس وہم اور استدلال کیا ہے؟ مولانا فرمانے لگے، میری گفتگو آپ کی سمجھ میں آنے کی نہیں، گویا یہ عقل مندوں کی بڑی بڑی باتیں ہیں، ان پر ہنسنے کے بجائے آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہاں آپ جیسے کم عقلوں کا کوئی کام نہیں۔ اس پر شمس تبریز نے بے دہانی میں چند کتابیں اٹھا کر پانی کے حوض میں پھینکنی شروع کر دیں۔ مولانا بڑے ناراض ہوئے اور سخت غصے میں شمس تبریز سے کہا، اے بے خبر، تمہیں کیا معلوم ان کتابوں میں علم و معرفت کے کتنے خزینے پوشیدہ تھے جنہیں تم نے ضائع کر دیا۔ شمس تبریز تھوڑی دیر مولانا کی جلی کٹی سنتے رہے مگر پھر آہستہ آہستہ ان کتابوں کو پانی کے حوض سے نکالنا شروع کر دیا۔ جب مولانا جلال الدین رومی نے دیکھا کہ کتابوں پر پانی کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں اور وہ ویسے کی ویسی خشک اور اپنی اصل حالت میں ہیں تو حیران اور ندامت کے ملے جھلے جذبات سے پوچھا کہ اے درویش، یہ کیا ہے؟ شمس تبریز نے کہا، وہ تمہارا قال یعنی گفتگو تھی جو بقول تمہارے میری عقل سے بالا تر تھی، اور یہ میرا حال یعنی روحانی قوت ہے جو تمہاری سمجھ سے ماوار ہے۔ بظاہر اس وقت تک مولانا روم قال کے تو بڑے ماہر تھے مگر حال کے عشق کی سوختہ سامانیوں اور روحانی عشق کے مضراب کے نغموں کی سرشاری سے بے خبر تھے۔ شمس تبریز یہ کہہ کر چل دیے مگر مولانا روم اپنی علمی شان بھول کر پیچھے بھاگے اور اپنی غلطی کی معافی مانگی اور مرید بننے کی خواہش ظاہر کی۔ شمس تبریز نے انہیں گلے سے لگایا اور کہا، میں تو خود ایک عرصے سے تیری تلاش میں ہوں۔ رومی اس درویش سے اتنا متاثر ہوئے کہ اسے اپنے گھر لے آئے اور شب و روز اس کی قربت اور صحبت میں گزارنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ شمس تبریز نے مولانا روم کو کونیا میں 40 دن خلوت میں تعلیم دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ علمی و روحانی مکالمے میں اتنے محور رہتے کہ انہیں نہ کھانے کی فکر ہوتی نہ سونے کی۔ رومی نے جب اپنے خاندان اور اپنے شاگردوں کو نظر انداز کرنا شروع کیا تو وہ شمس سے پہلے رشک بھر حسد کرنے لگے۔ شمس کو جب اس حسد کا اندازہ ہوا تو وہ ایک دن پر اسرار طریقے سے غائب ہو گئے۔ پہلے تو رومی کی بیوی، بچے اور شاگرد بہت خوش ہوئے کہ ان کا رقیب چلا گیا ہے، لیکن جب انہوں نے رومی کو اس جدائی کی وجہ سے بہت دکھی، غمزدہ، دن رات آہیں بھرتے اور آنسو بہاتے دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ رومی نے اپنے بڑے بیٹے سلطان ولد سے کہا کہ وہ شمس کو تلاش کرے اور واپس لے کر آئے۔ سلطان ولد سارا شہر اور سارا ملک تلاش کرتے رہے لیکن شمس نہ ملے۔ آخر انہیں پتا چلا کہ شمس ترکی سے شام جا چکے ہیں۔ انہوں نے شام جا کر شمس کی منت سماجت کی تو وہ لوٹ آئے۔ رومی اور شمس کا نہ ختم ہونے والا مکالمہ پھر شروع ہوا اور حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ شمس نے دوبارہ جانے کا فیصلہ کیا تو رومی نے شمس کی شادی اپنی منہ بولی بیٹی کیمیا سے کر دی، لیکن اس شادی نے حالات مزید گمبھیر کر دیے کیونکہ اس منہ بولی بیٹی سے ان کا چھوٹا بیٹا علاؤالدین عشق کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب علاؤالدین شمس سے حسد کرنے لگا۔ نفسیاتی طور پر یہ حقیقت اہمیت کی حامل ہے کہ جوں جوں رومی شمس سے جذباتی طور پر قریب آتے گئے، اپنی بیوی سے رومانوی طور پر دور ہوتے گئے اور شمس بھی اپنی نو بہاتہ بیوی کیمیا سے ازواجی تعلقات نہ قائم کر سکے۔ شمس سے عشق کے بعد رومی کی خاندانی اور سماجی زندگی میں اتنے مسائل پیدا ہوئے کہ آخر ایک دن شمس گھر کے پچھلے دروازے سے باہر گئے اور کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ علاؤالدین نے حسد کی آگ میں جل کر شمس کو قتل کروا دیا۔ شمس کی پر اسرار گمشدگی کے بعد رومی بہت دکھی ہوئے اور ایک طویل عرصے تک دیوانوں کی طرح گلیوں اور بازاروں میں انہیں تلاش کرتے رہے۔ آخر ایک دن انہیں احساس ہوا
کہ شمس مرے نہیں بلکہ ان کے اندر زندہ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے شاعری شروع کی اور اپنے پہلے دیوان کا نام بھی دیوان شمس تبریز رکھا۔ اس کے بعد شاعری کا سلسلہ دراز ہو گیا اور انہوں نے مثنوی مولائے روم کے ہزاروں اشعار تخلیق کیے جو عارفانہ شاعری کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ شمس نے پیش گوئی کی تھی کہ روم کے اندر ایک شاعر چھپا ہے۔ دیوانہ شمس تبریز اور مثنوی رومی نے اس پیش گوئی کو صحیح ثابت کیا۔ اسی لیے رومی فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ مولانا روم کا مزار آج بھی ترکی کے شہر کونیا میں موجود ہے، جس پر درویش سفید کپڑے اور سرخ لمبی ٹوپی پہن کر دیوانہ وار رسق کرتے ہیں۔ لیکن رومی کے درویشوں کا یہ رسق کوئی عام رسق نہیں بلکہ وہ ایک بڑے روحانی تجربے کا حصہ ہے۔ لگتا یہی ہے کہ یہ درویش وجد کے عالم میں گول گول گھومتے رہتے ہیں، لیکن ترک صوفی روایت کے مطابق یہ رسق نہیں بلکہ سما ہے اور اسے کرنے والے سمازن کہلاتے ہیں۔ جو سفید چگا وہ پہنتے ہیں اسے تنورے کہتے ہیں اور یہ ایک طرح سے کفن کی علامت ہے۔ اس کے اوپر ایک سیاہ چگا پہنا جاتا ہے جو کھرکا کہلاتا ہے، اسے سما سے پہلے اتار دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے درویش کی قبر کی علامت ہے۔ رومی کے درویش کے سر پر مخصوص قسم کی لمبی سی ٹوپی ہوتی ہے، اسے سکے کہتے ہیں۔ یہ قبر کے کتبے کی علامت ہے۔ ترک سما موت کا اظہار نہیں بلکہ یہ زندگی کی علامت ہے، اپنے گناہوں سے نجات اور طبعی دنیا سے پرے سج کی بادشاہی میں منتقل ہونے کی علامت۔ ترکی سما میں مختلف علاماتوں کے ذریعے انسان کو 4 مختلف دروازوں یا مراحل سے گزرنے کی عکاسی کی جاتی ہے۔ 4 مختلف موسیقائی حرکتیں جن کے دوران 4 مختلف سلام پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا دروازہ شریعت کا ہے، دوسرا در طریقت ہے، یہ رومی صوفیوں کی داخلی صوفیانہ جہت ہے۔ تیسرا دروازہ معرفت کا ہے، یعنی حتمی سچائی کو جان لینا، جبکہ چوتھا دروازہ حقیقت ہے۔ آخر منزل جہاں پہنچ کر درویش حاصل شدہ دانش تقسیم کرتا ہے۔ اپنا دایاں ہاتھ اوپر کھول کر درویش اللہ کی رحمتیں وصول کرتا ہے اور بایاں ہاتھ زمین کی طرف کھول کر وہ انہیں لوگوں پر نچھاور کرتا ہے۔ یوں درویش پیدائش ثانی کا دائرہ مکمل کرتا ہے۔ رومی کے بہت سے اقوال زبان زر عام ہیں، مثلاً تمہیں محبت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ان دیواروں کو گرانے کی ضرورت ہے جو تم نے اپنے اور محبت کے درمیان کھڑی کر رکھی ہیں۔ تم جس کی تلاش میں ہو وہ بھی تمہاری تلاش میں ہے۔ کل میں زرق تھا، ساری دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، آج میں دانا ہوں، خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ جدائی ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، دل سے محبت کرنے والوں کے لیے جدائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ زخم وہ کھڑکی ہے جس سے روشنی داخل ہوتی ہے، دل کے دروازے پر اس وقت تک چونٹے کھاتے رہو جب تک وہ کھل نہ جائے۔ دل ایک سمندر ہے، اس کی گہرائیوں میں اپنے آپ کو تلاش کرو۔